حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئی۔ بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئی۔ فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے۔ باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں، بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہے لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکربا کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا۔ وہ پہلے کی بات ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ معاف کریں، اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دیں۔ جڑے گا معاملہ تب بھی، معافی دیں بھی اور معاف جی بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے، ہمارا ماحول بڑا جی پہلے سلام دعا ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا، میں نے منگنی کہیں سدیا تو میں نہیں آؤں گا۔ واہ جی واہ، بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا، جب گھر والے کا دل کرے بلائے۔ پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا، پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی ہی نہیں، ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، یہی تو موقع آیا ہے۔ حدیث سناؤں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت، رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا۔ حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے، مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے، سخت گرمی کے ماحول میں میں نہیں جام پلاتا، اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے تو جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرو، جب بھی کوئی۔ اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی، اللہ کی رضا کے لیے دے دی۔ بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی۔ آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں، اتنے اختلافات کے سال فوتگی ہو گئی، ایک شخص فوت ہو گیا جو کسی کا نانا ہے، کسی کا نانا لگتا ہے، کسی کا دادا لگتا ہے، کسی کا ماما لگتا ہے، کسی کا چچا لگتا ہے، کسی کا پھپھا لگتا ہے، لیکن لڑائیاں ہی بڑی ہیں۔ بیچارہ فوت بھی ہو گیا، انتقال ہی کر گیا، اب بھی جناب آتے ہیں تو سیدھے جنازہ گاہ، اس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جنازہ گاہ آئے، جنازہ پڑا اور لوٹ گئے۔ بھئی اتنی نفرت کے مرنے والا ماری گیا اور ہم ابھی تک درگزر کرنے کو تیار نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر بھی زیادہ ہو اور تیرا رزق بھی زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ دونوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ کن سے اچھا سلوک کر جی؟ یہ نہیں فرمایا وہ بھی جواب میں اچھا ہی کرے تو تب ہے۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟
غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، سب سے افضل صدقہ۔ اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا جو میں سنانے لگا ہوں، یہ گھر جانا ہے، اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے، محبوب پاک کے یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا، کتنی خیر ڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں۔ حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا، فرمایا نہیں۔ حضور پھر بڑی قابل غور حدیث، جاگیے گا ذرا آنکھ کھولیے گا، ذرا ٹیڑھ چھوڑیے گا، ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے ماں بھئی حدیث میں فکریں کیسے بیان فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تیرا، بولیے یار، تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو۔ اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں، تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو۔ کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو، فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سب سے افضل صدقہ، تیرا رشتہ دار بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے، سبحان اللہ، ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے آتا بھی ہو تو ہم روک دیتے، کہتے نہیں ایڈا تگڑا کام کرے ہیں تسی اینو کالی دیندے ہو، یہ چار منڈے نے کما کے کھان ہو، صاحب اس کو کیا بھائی؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، حقدار ہو، ضرورت مند ہو، شرط یہ بھی لگا دی کہ ساتھ تجھ سے ناراض بھی رہتا ہو، اس کو تو صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب عطا۔ تو توڑنے والوں نہ بنو، جوڑنے والے بنو، جوڑ جاؤ۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا، جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گا، وہ زمین میں اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے رشتہ داریاں جوڑنے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجھ سے اچھا سلوک کرے تب ہی ہے، سامنے والا بھی سیاںا ہی ہو تو تب ہے، تو نے اس کے لیے اس نے سلوک نہیں کرنا، تو نے تو اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی کرنا ہے۔ سل من قطع کا لفظ کیا ہے؟ اور میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھا، اس میں خیر ہی بڑی ہے۔ فرمایا سل من قطع کا، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا، نفرت کرتا اس سے پیار کر، اور جو تجھے اذیت دیتا اس کی خدمت کر، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ اصل پیار تو یہ ہے، جوڑنے والے سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں، محبت کرنے والے سے تو سارے محبت کر لیتے ہیں۔ فرمایا سل من قطع کا، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، جو نفرت کرے اس سے پیار کر، پھر تیرے ضعف کا پتہ چلے گا، پھر تیرے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر تیری دلیری سمجھ میں آئے گی۔ تو دوستو جوڑنے والے بن جائیں، پیار کرنے والے بن جائیں، نفرتیں نہیں محبتوں کو فروغ دیں۔ اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر رہتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا کرانا ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی
دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزت اللہ تمہیں ہی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں۔ حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگ کو دعا کرنا، کیوں جی بیٹی بڑی تکلیف میں، کیوں جی کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائے تو پھر سارا دن ان ستوؤں پہ ہی گزر جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت، یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہے۔ ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں تھکا دیا۔ نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا۔ دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے، میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے۔ جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں، تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں، اور جو ایک کرے زندگی میں لیکن ذرا سونا کر کے کرے، کوئی ایک مقصد بنا لے، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار، اور دیکھو سعادت جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون۔ ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نواں لے آؤ، مشورے زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو۔ اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا۔ مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ نہ کچھ کر۔ وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، ابا کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے، جو بندہ بھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کرا۔ تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، 2 بندے درکار ہیں، راستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے۔ تبصرہ کرو صبح شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری۔ وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیں، وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے؟ اس بوڑھی کے جنازے کی کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ دے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں ہو، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے،
हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। हाय हाय बेशक। तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफे बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना। भाई आप अपना काम करें, कुछ कुछ जिंदगी में कर गुजरे, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन जमीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है। फिर वो काम खत्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं, उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ। फिर यहां भी काम खत्म नहीं होता। फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात है। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत न कर सके, और अगर कातिब भी हो तो हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमत, कुछ ना कुछ ड्यूटियां। हजरत मौला अली शेर खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूलल्लाह दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सबों में, हर मैदान में अगली सबों में, हर मैदान में अगली। हुजूर से वादा किया था, या रसूलल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ यहाँ तो मनसूबाबंदी हो रही है। इमाम गजाली से आके किसी ने कहा हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, तो कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे। हजरत मौला कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई। तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना, तो लोग तो कहते हैं ना मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना। तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे, मुझे काबे के रब की कसम, अली तो कामयाब हो गया है। ये देखो पानी परन सोहेलियां तिरंगा रंग खड़े ते परया ते उसदा जानिए ना जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था, आज मैं कामयाब हुआ। तो नजरियाती जिंदगी होती है ना, नजरियाती। फिर बंदा थोड़ी सी तकलीफ भी सह लेता है। कोई काम कर रहा है ना बंदा, सही बुखारी में हदीस है, एक खातून ने आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज है। बड़ी तकलीफ में वो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ करते, बल्कि हुजूर तो दस्ते शिफा फेरते तो अल्लाह करम फरमा देता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी है। तो आज हुजूर ने अनोखी बात की। वो पीछे साहबजादा बशीर साहब तशरीफ लाए, आगे तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी आज नजरिया समझाया। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर। हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे सबर। माना क्या है? मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। अगर करे सबर तो फिर मेरा वादा है रब जन्नत अता करेगा। वैसे हम पीर साहब के पास, सैयद साहब के पास, बुजुर्गों के पास जाएं, पीर साहब हमें कहे कि गोडा ठीक कराना है दर्द के या जन्नत चाहिए, साडा की जवाब है, गोडे का कुछ करो ना जी, इस फोन नहीं देना, यही जवाब है ना। लेकिन नजरियाती लोग नजरियाती होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बता, अगर तू कहे तो दुआ करता हूं अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर सब्र करे तो फिर तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने एक मिनट नहीं लगाया सोचने पे, ये नजरियाती लोग होते। अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत ही अता करे। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि मैं गुजारा कर लूंगी मिर्गी के साथ, सब्र करूं, मुझे अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी। खातून अर्ज करने लगी, हुजूर जब मिर्गी होती है तो जिससे उससे कपड़ा हट जाता है, हया आती है, खातून हूं, औरत हूं, तकलीफ महसूस करती हूं। महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी उसके कपड़े नहीं जिस्म से हटते थे, जितनी मर्जी भी हो कपड़ा कायम रहता था। देर तक वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रही।
خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت۔ نظریہ ہوتا ہے، نظریہ۔ ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں۔ جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا، انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاس سے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ پیاس سے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں، دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی۔ وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دو کی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں۔ پر آپ فرمان پڑھیں، حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے۔ سارے کام 7 سال چلتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا۔ یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا۔ یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری، یہ اس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں۔ بات پڑھنا، ڈھیر سارے صوفیاء ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے۔ ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں۔